موم کی گلیاں، بانو قدسیہ، کیسٹ نمبر 2۔ کاہل اور تساہل پسند نکھٹو سارا دن اکٹھے بیٹھے گپ بازی میں گزارتے ہیں اور مستقبل کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا منصوبے باندھتے ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہوتا کہ زندگی انہیں کس مصرف میں لائے گی، کارکن مکھیاں انہیں کس آس پر پال رہی ہیں، اور بالآخر ان کا انجام کیا ہوگا۔ بھائی خرم میرے بیان میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ وہ مسرت سے بولے، اچھا تو چھتے کی ملکہ بھی مکڑی کی طرح بے رحم ہوگی؟ وہ بھی اپنے عاشق کو نوالا بنا لیتی ہوگی؟ نوالا بنا لینے میں مکڑی کو وہ لذت نہ ملتی ہوگی جو ملکہ کو اپنے عاشق کو خاک و خون میں تڑپا کر ملتی ہے۔ اس کے عاشق کی موت پر چھتے میں خوشی کے شادیانے بجتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک تو ملکہ کا عاشق سچا شہید ہوتا ہے۔ بات ابھی تک کھلی نہیں رکی ٹکی، تم کچھ شاعری پر اتر آئے ہو۔ میں نے مزید شاعری برتتے ہوئے کہا، چھتے میں کنواری ملکہ کے ساتھ ساتھ کئی سو نرمگس بھی رہتے ہیں۔ ملکہ ان سے پردہ نہیں کرتی، یہ ملکہ کے سامنے آتے جاتے ہیں، لیکن سوز عشق کی آگ ان کے دل میں نہیں سلگتی۔ ان کی محبت بلندیوں کی محبت ہے، نیلے آکاش پر ان کا بندھن ہوتا ہے، اور وہیں ملکہ کی مانگ لمحہ بھر کو سندور سے بھرتی ہے، اور پھر بیوگی کا ٹیکا ماتھے پر لگ جاتا ہے۔ جس قدر ایک چھتا بربادی کی طرف مائل ہوگا، اسی قدر اس میں نکھٹو نرمگسوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ بعض اوقات تو یہ تعداد 5-6 ہزار تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان تمام عاشقوں کا حشر ایک سا ہوتا ہے۔ نکھٹو نرمگس اپنی تمام طاقتیں اس سفر کے لیے جمع کرتا ہے جس میں کامیابی بالکل غیر یقینی ہوتی ہے۔ خرم بھائی نے جلدی سے پوچھا، جب ملکہ اور نرمگس ایک ہی چھتے میں رہتے ہیں تو وہیں ان کی شادی کیوں نہیں ہو جاتی؟ شہد کی مکھی آرٹسٹ ہے بھائی جان، اسے پھولوں سے، درختوں سے اور آکاش کی نیلاہٹ سے عشق ہے۔ وہ بھلا موم کے اندھیرے شہر میں کیوں کر شادی رچا سکتی ہے؟ بہار کے ایک چمکیلے دن نئی نویلی دلہن دہلیز کے باہر قدم دھرتی ہے، یہ اس کا پہلا اور غالباً آخری سفر ہوتا ہے۔ ایسی اونچی اڑانے پھر اس کے مقدر میں نہیں۔ چھتے کے سنتری راہ چھوڑ کر مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں وہ فضا میں پر تولتی ہے، ٹھٹکتی ہے اور پھر اڑنے لگتی ہے۔ ملکہ کی اڑان ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ وہ کہانیوں کی شہزادی سے کہیں زیادہ صبر آزما، ظالم اور کھلاڑی ہے۔ اسے اس عاشق کی تلاش ہوتی ہے جو اس کی اڑان کو پہنچے۔ تساہل پسند نکھٹو عاشق جنہیں آج تک پیٹ کا دوزخ ہی بھرنا آتا تھا، ملکہ کو نکلتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ صرف ایک ہی چھتے کے مرد اس رانی کو اپنانے کے لیے نہیں نکلتے، بلکہ ارد گرد کے چھتوں میں بسنے والے عاشق بھی خبر پاتے ہی نکل چلتے ہیں۔ اور یہ خبر انہیں کون پہنچاتا ہے؟ خرم بھائی نے پوچھا۔ وہی قوت جو ان کے دل میں یک لخت محبت کی آگ روشن کرتی ہے، افزائش نسل کی پکار، اپنی بقا کی جدوجہد، مر مٹنے کی شدید تمنا۔ انہیں کوئی کنواری ملکہ کا پتہ نہیں دیتا، پھر بھی قریبی چھتوں کے تمام بانکے سینہ سپر ہو کر چل نکلتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایک ملکہ کے تعاقب میں 10,000 نرمگسوں کی فوج کفن سر پر باندھ کر نکلتی ہے، اور کامیابی صرف ایک ہی کے مقدر میں لکھی ہے۔ خوف زدہ ہو کر خرم بھائی نے پوچھا، اور وہ کامیابی بھی بس لمحہ بھر کی ہوتی ہے؟ جوں ملکہ بلندیاں طے کرتی جاتی ہے، پرواز کناں عاشقوں کا دم پھولتا جاتا ہے، کمزور، بیمار، بوڑھے نرمگس گرتے جاتے ہیں، جواں سال یا ہمت اور صحت مند ملکہ کے پیچھے پیچھے ہوا کے دوش پر اونچے اڑتے جاتے ہیں۔ وہی نر جو کل تک نکھٹو اور بے مصرف تھے، ملکہ سے بیاہ رچانے کی امنگ دل میں لیے کیسی کیسی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اس لیے فطرت نے ان کے پر کارکن مکھیوں سے زیادہ بڑے بنائے ہیں، اور فطرت نے جہاں کارکن مکھی کو 12,000 آنکھیں عطا کی ہیں، انہیں آنکھ کے 23,000 مہذب شیشوں سے نوازا ہے، تاکہ ملکہ کے تعاقب میں وہ کہیں راہ نہ بھول جائیں۔ ملکہ بڑھتی ہے، عاشق پیچھے اڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی ہر طرح کوشش کی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک ملکہ کے پیچھے 1,000 کا گروہ ہوتا ہے، اور جب ملکہ آسمان کی نیلی گہرائیوں میں جا نکلتی ہے تو صرف 10-15 جانباز اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی تمام راہ کی صحبتوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کچھ جی ہارے نگرے جوان
گھر کی راہ لیتے ہیں، لیکن ڈربی کی ریس سمجھ کر دوڑنے والے 10-15 جانباز ملکہ سے چند قدم نیچے پھڑاتے گھبراتے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن نئی دلہن کی تسلی نہیں ہوتی، اسے صرف ایک شوہر کی تلاش ہوتی ہے جو سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ تندرست اور سارے گروہ سے زیادہ اسے چاہنے والا ہو۔ اس کی اڑان ختم نہیں ہوتی، بڑی تیزی سے وہ فضا کے ان حصوں میں جا نکلتی ہے جہاں پرندوں کا گزر کبھی نہیں ہوتا، جہاں ہوائی جہازوں تک کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ پھر ان 10-15 کی ٹکڑی گھٹ کر 2-3 پر مشتمل رہ جاتی ہے، اور ان تھکے ہارے عاشقوں میں سے کوئی ایک پھر ایک آخری بار زور لگا کر ملکہ کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بالآخر خرم بھائی بولے، بالآخر یہ جانباز اپنی محبوبہ سے جا ملتا ہے، لیکن مادر فطرت کو کسی کی جان عزیز نہیں ہے بھائی جان، وہ سب کچھ افزائش نسل کے لیے کرتی ہے۔ نرمگس ایک لمحے کی راحت میں اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، جو ہی اس کے بازو ملکہ کے گرد حمائل ہوتے ہیں اور وہ لذت وصل سے ہمکنار ہوتا ہے، اس کے پیٹ کی جھلی پھٹ جاتی ہے۔ نرمگس اپنی روح، زندگی کی ساری تمنائیں اور اپنی جان ہی ملکہ کی نظر نہیں کرتا۔ ملکہ اپنے نچلے دھڑ کے لیتھڑوں سے لتھڑی ہوئی گھر لوٹتی ہے۔ مادہ ازل سے ظالم ہے، انہوں نے زیر لب کہا۔ کئی ایک لوگوں کا خیال ہے کہ ملکہ اپنی اس فتح پر بہت نازاں ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا دل اس تجربے سے بجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ نہایت آہستگی سے گھر کی راہ لیتی ہے، اس کے قدموں میں پائل کی جھنکار نہیں ہوتی، اس کا سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے، اور چھتے میں داخل ہونے سے پہلے وہ دہلیز پر کھڑی رہتی ہے، جیسے اس کے جی میں موت کی تمنا اور آئندہ نسلوں کی ذمہ داری برسرے پیکار ہوں۔ پھر کارکن مکھی دلہن کو اپنی ٹانگوں سے دولہا کی لاش کے لوتھڑے اتارتے دیکھتی ہے۔ سارے چھتے میں دھوم پڑ جاتی ہے کہ بیاہ ہو گیا، شادی ہو گئی، شادیانے بجاؤ، ترانے گاؤ۔ ملکہ اپنی نوشہ کی لاش کے ٹکڑے خاکروب مکھیوں کے حوالے کر کے اپنے ایوان میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی بیاہ رچانے کی نہیں سوچتی۔ ایک شادی ایسی جان کا ثابت ہوتی ہے کہ اسے زندگی بھر حوصلہ نہیں پڑتا کہ نیلے آکاش کی پہنائیوں کا پھر رخ کرے۔ اور باقی نرمگس جو ملکہ کو نہیں پا سکتے، ان کا کیا بنتا ہے؟ خرم بھائی نے پوچھا۔ میں نے کھلی کھڑکی میں سے اخروٹ کا درخت دیکھتے ہوئے کہا، بیشتر اس اڑان میں جان گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن جو گھر پلٹتے ہیں ان کا سواگت بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے پیٹھ دکھانے والے سپاہی کا۔ ملکہ کے باور ہوتے ہی کارکن مکھیاں بے حد طوطا چشم ہو جاتی ہیں۔ ابھی صبح ہی ان عاشقوں کے لیے چھتے کی 1000 نعمت کھلی تھی، اور اب جان بچا کر لوٹ آنے والوں پر گھر کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر موت انہیں راہ میں نہیں ملتی تو گھر کے پاسبانوں کے ہاتھ انہیں زندگی گنوانا پڑتی ہے، کیونکہ نئی پود کے لیے، خود ملکہ کے لیے، یہ نرمگس اب بالکل بیکار چیز ہے۔ چھتا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہاں کا فقط ایک آئین ہے، سب کچھ مستقبل کے لیے ہو، ہر مکھی گروہ کے لیے جیے، اور جب ان عاشقوں کی ضرورت نہیں رہتی تو کارکن مکھیاں مل کر انہیں ختم کر ڈالتی ہیں۔ اسی طرح وہی ہاتھ جنہوں نے انہیں پروان چڑھایا ہوتا ہے ان کی موت کا سامان بنتے ہیں۔ خرم بھائی نے جلدی سے پوچھا، کیا تمام نرمگس ایک ہی دن میں اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، یا کارکن مکھیاں انہیں ہولے ہولے ختم کرتی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ آپ نے اچھا سوال کیا بھائی جان۔ پہلے پہل میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ سارے نرمگس ایک ہی دن میں اپنی عاقبت کو پہنچ جاتے ہوں گے، لیکن اب میں نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے خاصا مطالعہ کیا ہے، اور یہ جانا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر چھتے میں شہد کا ذخیرہ کم ہو تو نرمگس جلد ہی قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر سردیوں کی آمد کے لیے کارکن مکھیوں نے خاصا شہد جمع کر رکھا ہو تو پھر وہ ان نامراد شہزادوں کو چند دن اور چھتے کی عافیت میں بسر کر لینے دیتی ہیں۔ یہ بانکے پھر محبت کے خوابوں کو آنکھوں میں لیے پیٹ کا دوزخ بھرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی چمکتی پیلی وردیاں، سر پر کالے موتیوں کا تاج اور خوبصورت چوغے سارے چھتے میں پھیل جاتے ہیں۔ کارکن مکھیاں انہیں کنکھیوں سے دیکھ کر آپس میں چہ میں گویاں کرتی ہیں اور تن سے ہنس کر اپنی راہ لیتی ہیں۔ یہ جوان چھتے کی موزوں ترین جگہ پڑ کر سو رہتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو تازہ نفیس ترین شہد میں سر ڈبو کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے ہیں۔ بہار کی گرم دوپہر میں وہ گھر سے باہر کاٹتے ہیں، اور ادھر سورج کی نیند بھری کرنیں سیدھی پڑنے لگتی ہیں، اور ادھر نرمگسوں کا گروہ گھر چھوڑ کر قریبی پھولوں کا رخ کرتا ہے۔ پھولوں کی رنگین اور ریشمی بستروں میں چھپ کر یہ ساری دوپہر سوئے رہتے ہیں، جیسے اپنی ناکامیابی کا سوگ مناتے مناتے میر کی طرح لمحہ بھر کو ان کی آنکھ لگ گئی ہو۔
پھر شام ہونے سے پہلے انہیں گھر کی یاد ستاتی ہے اور یہ شہد سے لدے پھدے ذخیروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ لیکن کارکن مکھی صرف مفید چیزوں کو پسند کرتی ہے اور ایسے جوانوں کو پالنا ان کے لیے ناممکن بن جاتا ہے، اور ایک خزاں دیدہ صبح کو سارے میں نادر شاہی حکم ملتا ہے کہ نکھٹو مردوں سے چھتا پاک کر دو۔ ناشاد عاشق ابھی سوئے ہوتے ہیں، ان کی شہد آگیں نیندیں ابھی ٹوٹنے نہیں پاتی کہ کارکن مکھیاں اپنے زہر آلود ڈنگ نکال کر ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ وہی چھتا جس میں ابھی کچھ دیر پہلے شہد کی فرحت بخش خوشبو پھیلی تھی، اب زہر کی تیز باس سے لبریز ہو جاتا ہے۔ بیچارے ناکامیاب عاشق گھبرا کر کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر، ان کی خوبصورت چمکدار وردیاں پھٹ جاتی ہیں، موتیوں کے تاج بکھر جاتے ہیں، اور ان کا حشر کچھ اس عاشق سے بھی زیادہ عبرتناک ہوتا ہے جسے ملکہ سے ہم آغوشی کا فخر حاصل ہوا تھا۔ نر مگس کارکن مکھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیشتر نر مگس اسی وقت مر جاتے ہیں، کچھ جیدار سیانے حالات کو بھانپ کر اڑ جاتے ہیں، لیکن فرار کی راہ انہیں راست نہیں آتی۔ بھوک کی شدت انہیں شام کو واپس لاتی ہے اور ایک بار پھر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ خرم بھائی نے ٹھنڈی سانس بھری اور اٹھتے ہوئے بولے، مادر فطرت نے مرد سے ہمیشہ بے انصافی کی ہے، وہ اسے اعلی کار بنا کر اپنا مطلب پورا کرتی ہے اور پھر کیلے کے چھلکے کی طرح پھینک دیتی ہے، اور انسان کتنے دھوکے میں رہتا ہے۔ کہیں راکٹ بن رہے ہیں، کہیں ایٹم بم، کہیں مجھ سے پوچھو۔ روکی ٹوکی افزائش نسل کے علاوہ قدرت کا اور کوئی تقاضا نہیں، کوئی اور آئین نہیں جو اس آئین کے خلاف چلتا ہے۔ اس پر بجلی گرتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ خرم بھائی پر فلسفے کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مکھیاں جیسے پھر سے اڑ کر اپنے چھتے میں چلی گئیں۔ چھت پر بیٹھی ہوئی عورت نے ایک بار پھر برش نکال لیا اور دانت صاف کرنے لگی۔ پھر خرم بھائی اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ عین دروازے کے قریب انہوں نے رک کر مجھ سے پوچھا، تم ان ٹھیکیدار صاحب کو کب سے جانتے ہو؟ یہ آج شام ہی بارش کی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا۔ اچھا، میں نے تمہیں آج شام ان سے باتیں کرتے دیکھا تو سمجھا تمہاری واقفیت پرانی ہے۔ آپ نے ہمیں کہاں دیکھا تھا؟ تمہیں خط دینے میں یوں ہی سیر کرنے چلا گیا تھا، لیکن تم کھڑے ٹھیکیدار سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بلانا مناسب نہیں سمجھا، یہ کہہ کر وہ جلدی سے چل دیے، لیکن اتنی جلدی وہ جا نہ سکے کیونکہ دیر تک مجھے یہ آواز سنائی دیتی رہی، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ میں نے سوچنا بند کر دیا اور ڈوبتی آواز کو بڑے انہماک سے سننے لگا۔ ٹھیکیدار صاحب سے میری ملاقات 2 روزہ تھی، لیکن شیریں اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی کہ جی چاہتا یہ ملاقاتیں روز روز ہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ کوہکن کی شیریں کا تصور بن جاتا، دراز قد، صحت مند، سرخ و سفید شیریں۔ میں ذاتی طور پر کسی مصری خاتون سے متعارف نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے کسی فرعون کی منہ چڑھی ملکہ نظر آتی تھی، بھرے بھرے کولے اور سینہ، تنگ کمر، جسے تنگ تر کرنے کے لیے وہ بے حد چست قمیض پہنتی تھی، اور لمبی سفید گردن۔ وہ کبھی پھولوں کی ڈالیاں بازو میں دھر کر میرے سامنے نہ آتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے کئی بار ورڈزورتھ کی وہ نظم یاد آ جاتی جہاں دہقانی لڑکی بازو پر پوست کے پھول اور گندم کے خوشے رکھے پہاڑی سے اترتی ہے۔ میں بھی ورڈزورتھ کی طرح سوچنے لگتا اور تمنا کرتا کہ کاش اس شیریں سے میرا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا، اور کچھ نہیں تو میں اس کا بھائی ہی ہوتا، چچا ہوتا، دور دراز کا رشتے کا بھائی، اور اگر اور کچھ ممکن نہ تھا تو کاش میں اس کا پڑوسی ہی ہوتا اور اسے صبح شام دیکھ سکتا۔ جب سے عذرا اور شیریں کی ملاقات ہو چکی تھی، وہ دونوں خوب گھل مل گئی تھیں، اور دونوں کو اکٹھا دیکھ کر مجھے عذرا پر ترس آنے لگتا۔ وہ واقعی شیریں کی کنیز لگتی تھی۔ کچھ اس میں عذرا کی شکل و صورت کا ہی قصور نہ تھا، بلکہ اس کا رویہ ہی ایسا خادمانہ تھا کہ میں اس طرح سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ مری پر بہار چھائی تھی، سبز کونپلوں کے سروں پر سفید اور گلابی شگوفے پھوٹ پڑے تھے، پتھروں پر کائی اور خودرو گھاس نے دھاوا بول دیا تھا، اور فضا میں چڑیاں اور پرندے گنگناتے رہتے تھے۔ شاید اس رات نے مجھے رومان پرور بنا دیا تھا، اور میں جانوروں کے علاوہ لوگوں میں بھی دلچسپی لینے لگا تھا، اور شاید اسی رات نے خرم بھائی کو دن میں 3 سوٹ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ غسل خانے میں پہروں گاتے رہتے، ان کی حجامت کے اوقات بھی بدل چکے تھے، اور ان پر اب کنوتیت کے دورے بھی کم پڑتے،
اور تو اور انہوں نے میر اور غالب کے دیوان بھی بند کر دیے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں اس تبدیلی کا ذمہ دار رت کو ہی سمجھتا رہا، لیکن پھر مجھے ایک اور وجہ بھی معلوم ہو گئی اور میں جی میں اپنی قیافہ شناسی پر شرمندہ ہو گیا۔ وہ نہایت ستھری اور دھلی ہوئی صبح تھی۔ نیلگوں آسمان کی پہنائیاں شفاف اور پرسکون تھیں۔ پورب کی گھاٹی میں سے ممیاتی بکریوں کی صدا ہوا کے شانوں پر لدی ہمارے گھر تک پہنچ رہی تھی۔ فضا میں خنکی اور حدت کا احساس ساتھ ساتھ لہرا رہا تھا۔ میرے اخروٹ کے درخت پر بڑی رونقیں تھیں۔ مکھیاں بہار کا نغمہ آلاپتی وادی کے طواف کو جا رہی تھیں۔ میری کھڑکی میں لہراتی ہوئی بیل میں گلابی کلیاں سر نکال رہی تھیں۔ میں اس رت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور گھاٹی کی طرف اتر گیا۔ ترائی کی گھاس نم آلود تھی۔ دور کسی نل کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھاس اور جھاڑیوں میں اپنی راہ بناتا ہوا چل رہا تھا کہ کائی جمے ایک بڑے درخت کی اوٹ میں مجھے ایک نیلا دوپٹہ گرا ہوا نظر آیا۔ میری رفتار کم ہو گئی اور میں پنجوں کے بل چلنے لگا۔ میں ابھی چند قدم بڑھا تھا کہ راہ ختم ہو گئی اور میں نیچے گہرائی میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ بڑے پیالہ نما پتھر پر شیریں نیم دراز تھی۔ اس کے کندھوں پر دوپٹہ نہ تھا اور نیلے دائروں والی چست قمیض میں اس کا جسم بڑا نمایاں لگ رہا تھا۔ پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر خرم بھائی کھڑے تھے۔ ان کی ساری وجاہت اس ملکہ کے حضور ختم ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لینا چاہیں، لیکن مجھ سے یوں نہ ہو سکا۔ میں نے سننا نہ چاہا، لیکن میرے کانوں میں خرم بھائی کی آواز آئی، میں تو تمہارے تعاقب میں ساری دنیا کا چکر کاٹ سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں اس تعاقب میں مجھے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو پھر آپ تعاقب کو نکلے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ آئین فطرت ہے۔ یہ تمنا میرے لہو میں حدت کے ساتھ ساتھ گھومتی پھر رہی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیری نے نہایت دل ربائی سے پوچھا، اور میرا دوپٹہ کہاں چھوڑ آئے ہیں آپ؟ خرم بھائی نے مسرور ہو کر کہا، اگر تم مجھ سے یوں نہ بھاگتی تو شاید اس وقت وہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ لیکن سنو شیری، مذاق میں میری بات نہ اڑاؤ۔ باخدا میں نہایت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں شاہ نواز اور مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس دولت، پوزیشن، عزت، ناموری سبھی کچھ موجود ہے۔ دولت کی آپ کے ہاں کون سی کمی ہے؟ مصر کی ملکہ بولی۔ لیکن تمہارے والد کو صرف دولت کی ہی تلاش تو نہیں؟ شیریں اب کوہنی کے بل ہو گئی۔ اس کی شلوار اوپر کھسک گئی اور سفید ٹخنے نظر آنے لگے۔ اب اس کی سانس خرم بھائی کے ماتھے کو چھو رہی تھی اور اس کے لب کہہ رہے تھے، تو پھر آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ چاہیں تو بڑی سے بڑی پوزیشن آپ کی ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو کمیشن ہی لے لیجئے۔ میرے ابا کی جھٹ تسلی ہو جائے گی۔ آخر بغیر کام کے آپ زندگی کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ آپ کا دن کیوں کر گزرتا ہے؟ خرم بھائی ہنسے اور بولے، دن گزارنے کو تمہاری یاد کیا کم ہے؟ شیریں کھنکتے سکوں کی طرح ہنسی اور بولی، اب یہ شاعری چھوڑیے اور بتائیے آپ کوئی کام کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ میں تو نہیں چاہتی کہ آپ نوکری کریں، لیکن ابا جی کب مانیں گے بھلا؟ خرم بھائی دل برداشتہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور سیب کا ایک شگوفہ توڑتے ہوئے کہنے لگے، شیریں میری جان، اگر یہ تمہاری تمنا ہوتی تو بخدا میں کوہکن بن جاتا، لیکن ٹھیکیدار صاحب کی ذہنی عیاشی کے لیے میں مریض چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میں کوئی نوکری نہیں اٹھا سکتا شیریں۔ میں یہاں سے گیا تو میرا دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ میں اس ہوا میں سانس تک نہیں لے سکتا جس میں تمہاری بوباس شامل نہ ہو۔ شیریں اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، آپ تو بڑی ہی ان پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں خرم۔ مجھے بس یہی ایک دن ملا تھا۔ بقول آپ کے ٹھیکیدار صاحب مجھے لمحہ بھر کو بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں کرتے، مجھ پر ہر وقت گارڈ بٹھائے رکھتے ہیں۔ آپ بھی کوئی راہ سوچیں، میں بھی سوچوں گی، لیکن خدا را ایسے شاعرانہ طریق پر نہ سوچیے گا کہ ہم دونوں میں اس شاعری کا ہی واسطہ رہ جائے اور بس۔ خرم بھائی دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور جیسے اپنے آپ سے بولے، میں جانتا ہوں تم نہایت پریکٹیکل انداز میں سوچتی ہو، اس لیے نہیں کہ تم شیریں ہو اور ذہین لڑکیوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، بلکہ محض اس لیے
کہ مادہ ہمیشہ ناک کی سیدھ دیکھتی ہے، اس کے لیے افزائش نسل۔ شیریں چھلانگ لگا کر پتھر سے اتر آئی۔ اس کے بالوں میں اٹکے ہوئے سیب کے شگوفے سلیٹی مائل پتھر پر پڑے رہ گئے اور وہ چونک کر بولی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑتا۔ خرم بھائی اور بھی فلسفیانہ انداز میں بولے، ابھی کچھ روز پہلے خود میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اگر رکی ٹکی مجھے شہد کی ملکہ مکھی اور نرمگس کے متعلق کچھ نہ بتاتا تو میں اپنی منزل کو کیوں کر پہنچتا۔ شیریں پگڈنڈی کی طرف بڑھنے لگی۔ بغیر دوپٹے کے وہ اور بھی دراز قد، صحت مند اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ مڑ کر بولی، آپ کے رکی ٹکی کے دماغ میں تو چڑیا گھر بسا ہے، شاید وہی آپ کو اس طرح سوچنا سکھاتا ہے۔ چند لمحے بعد انہیں میرے قریب سے گزرنا تھا، اس لیے میں رسونت کی ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر میرے قریب سے مصر کی ملکہ گزری، اگر میں چاہتا تو اسے چھو سکتا تھا۔ پھر اس کلوپترا کو چاہنے والا نادان عاشق گزرا۔ اس کی پینٹ کی کریس، کریپ سول کے جوتے مجھے نظر آئے۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی، شگوفوں سے لدے ہوئے سیب کے درخت کی ڈالیاں ہلیں، پھر چوڑیاں کھنکی، ایک آبشار ایسا کہکا بلند ہوا اور پھر متلا صاف ہو گیا۔ میں گہرے نیلے آسمان پر نظریں جمائے دور دور دیکھتا گھاٹی کی طرف اتر گیا۔ اس دن شیریں صبح 10 بجے کے قریب میرے کمرے میں آئی اور بڑی میز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ جس دن سے میں اسے اور خرم بھائی کو اکٹھے دیکھ چکا تھا، وہ مجھے اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ اب اس سے بات کرتے ہوئے مجھے جھجک سی محسوس نہ ہوتی اور میں اس سے پہروں بیٹھ کر باتیں کرتا، لیکن اتنی صبح سویرے یوں اس کا میرے کمرے میں آ جانا میرے لیے کچھ کم تعجب خیز بات نہ تھی۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر بولی، عذرا تو پتہ نہیں کب آئے گی، کب بازار گئی تھی؟ میں نے جواب دیا، میں تو کچھ نہیں جانتا، شاید ابھی پلٹ آئے، شاید شام کو آئے، اسے ہمیشہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی، تم سب اس قدر عجیب و غریب باتیں کرتے ہو کہ مجھے تو ذرا بھی تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو الٹے سیدھے کام کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تم ہمیشہ جانوروں کی دنیا میں مگن رہتے ہو اور پتہ نہیں لگتا تم لوگوں کا۔ میں نے کہنا چاہا، خیر ہم لوگوں کی بات تو چھوڑو، یہ بات تو تمہاری دلچسپی کا باعث نہیں۔ یہ بتاؤ کہ خرم بھائی کی کون سی بات تمہیں ستا رہی ہے کہ تم نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت کی ہے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ شیریں نے بڑی بے تکلفی سے کہا، میں چند دنوں سے شہد کی مکھیوں کے متعلق کچھ پڑھ رہی ہوں، میری سمجھ میں تو خاک نہیں آتا، سوچا تم استاد زمان ہو، میں تم سے پوچھوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تمہیں ایسی معلومات کی کیا ضرورت پڑ گئی شیریں؟ کیوں، کیا تم ہی ایسے ہو کہ تمہارے سوائے ایسی معلومات سب پر حرام ہیں؟ نہیں، یہ بات تو نہیں، لیکن شہد کی مکھیوں کے متعلق بتانے کو اتنی ساری باتیں ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک پہنچوں کہ تم پر اس مخلوق کے عجائب کھلے۔ چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، نار کی ٹکی۔ اس نے بظاہر لا تعلقی سے پوچھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا، ہاں ہوتی ہے، مصر کی ملکہ، اور پھر بآواز بلند بولا، اور ان کارکن مکھیوں کے متعلق کچھ نہ بتاؤں جن کی بدولت اس ملکہ کا کارخانہ چلتا ہے؟ ان نرمگسوں کے متعلق ایک حرف نہ کہوں جو ملکہ کی محبت میں آوارہ و پریشان ہوتے ہیں؟ شیریں آگے بڑھ گئی اور اس کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی جس کے سامنے اخروٹ کا بڑا کداور درخت تھا اور جس میں شہد کی مکھیوں نے چھتا ڈال رکھا تھا۔ بالکل خرم بھائی کی طرح اس نے اپنے بازو پشت کی جانب کر لیے اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے چھتے کی ساری سالمیت اسی ملکہ کے وجود سے ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو اس گھر کا شیرازہ بکھر جائے، اس شہر کی آبادی اجڑ جائے۔ اگر تم ملکہ کی باتیں سناؤ گے تو سارے چھتے کی بات نہ ہو جائے گی بھلا؟ ہاں، یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم کچھ پوچھتی اور میں جواب دیتا جاتا تو بات زیادہ آسان رہتی۔ اگر میں کچھ پوچھ سکتی تو تمہارے پاس ہی کیوں آتی؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی، پشت پر رکھے ہوئے سفید ہاتھ مومی سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان ہاتھوں پر سے نظریں ہٹا کر کہا، شیریں، یہ مکھیوں کا چھتا جو تمہیں اس وقت نظر آ رہا ہے، اس میں پتہ نہیں مکھیوں کی کتنی پشتیں زندگی گزار چکی تھیں، لیکن ایک وقت میں
इसमें सिर्फ एक ही मलका हुक्मरान रह सकती है। जब उसे इल्म होता है कि उसकी कोख जनी शहजादियां जवान हो चुकी हैं और वो अपने बंद शीश महलों में से निकलने वाली हैं, तो मलका अपना शहद से भरा भराया छत्ता छोड़कर चल निकलती है। क्यों? शीरी ने पलट कर पूछा। इसलिए कि छत्ता वो मयान है जिसमें दो हुक्मरान एक ही वक्त में नहीं रह सकते। अगर जवां साल शहजादियां भी यहाँ मौजूद रहें और बूढ़ी मलका भी, तो इस घर में दो अमली का सिलसिला कायम हो जाए, और दो अमली को मक्खियां पसंद नहीं करती। तो ये नई शहजादियां अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? मलका को अपनी राजधानी बदलने पर क्यों मजबूर करती हैं? मुझ पर खुरम भाई के फलसफे का दौरा पड़ गया। इसलिए कि यहाँ का मसलक कुर्बानी है, और ये सारा बखेड़ा मक्खियां मुस्तकबिल के लिए करती हैं, आइंदा नस्ल के लिए करती हैं, और आने वाली नस्लों में अपनी बका का सामान ढूंढती हैं। शीरी बात काट कर बोली, यानी अफजाइश नस्ल के लिए सारी जद्दोजहद होती है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी राजधानी को छोड़ना उस मलका के लिए आसान काम नहीं होता। मलका, जिसका शाही ईवान छत्ते के वस्त में होता है, अपने शबिस्तान से निकलती है, लेकिन मुअय्यन वक्त पर यह मलका मजनून होकर सारे छत्ते के चक्कर लगाती है। मोम की बंद ईवानों में उसकी बेटियों को ये इल्म भी नहीं होता कि महज उनकी खातिर उनकी माँ दूर दराज के सफ़र मोल ले रही है। गुर्बत और कसमा पुरसी को दावत देकर उनके लिए भरे खजाने छोड़कर जा रही है। मलका का उस वक्त अजीब हाल होता है। वो जगह जगह ठिठकती है, लेकिन सफ़र की सूरत नज़र नहीं आती। कारकुन मक्खियाँ अपनी मलका की हिफाजत का बेड़ा उठा चुकी होती हैं। चुनाचे अपनी महबूब मलका को नई शहजादी के हाथों से महफूज रखने के लिए वो कूच का नक्कारा बजाती हैं। अपनी मलका से उनकी अकीदत बेपनाह होती है। उसकी हिफाजत के लिए गार्ड मुकर्रर रहती हैं। उसके आराम और आसाइश का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। ऐसे इंजीनियर हमेशा उसके पास रहते हैं जो उसकी मर्जी के मुताबिक हर लम्हा नए कमरे तामीर कराते हैं। क्योंकि मलका अपनी मर्जी से बच्चे जनती है। वो चाहे तो नर मगस पैदा करे, वो चाहे तो कारकुन मक्खियों को जन्म दे, और वो चाहे तो अपनी जैसी खूबसूरत शहजादियां बना डाले। क्या कहा? शीरी ने हैरत से पूछा। ये बस मलका के इख्तियार की बात है। अपनी शादी के वक्त वो अपने जिस्म में नर मगस का जिस्म जज्ब कर लेती है। उसके बाद ये उसके अपने बस की बात है कि उसके घर लड़के की ज़रूरत है कि लड़की की। जब वो देखती है कि छत्ते में शहद कम है तो झट कारकुन मक्खियों के अंडे देना शुरू कर देती है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी शहजादियों को चाहने वालों की तादाद कम है तो निखट्टू नरमगस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब उसे अपने छत्ते का मुस्तकबिल अजीज होता है तो वो शहजादियों को जन्म देती है ताकि उसके मुल्क के जायज़ वारिसों की कमी बाकी न रहे। शीरी की पुतलियां हैरत से फैल गई थीं और वो आगे को झुकाई थी। वाकई वाकई रुकी टुकी? सच्ची बात है कि गप्पे हाँक रहे हो? तुमने सुना होगा शीरी, सच अफसाने से ज्यादा हैरत अंगेज होता है। मक्खी के छत्ते में ऐसे अजायबात भरे हैं कि अकल दंग रह जाती है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक मुअय्यन दिन मोअम्मर मलका छत्ता छोड़कर चल निकलती है। उसके साथ मोम बनाने वाली कारकुन मक्खियाँ, इंजीनियर मक्खियाँ, शहद बनाने वाली मक्खियाँ, दाइया मक्खियाँ और उसकी खिदमतगारों का सारा अमला होता है। 90-80 हज़ार की आबादी में से सिर्फ 20,000 की आबादी पीछे रह जाती है और बाकी तमाम मक्खियाँ अपनी मलका के साथ हो लेती हैं। पीछे रह जाने वालों में नरमगस की तादाद अक्सरियत में होती है। ये क्यों पीछे रह जाते हैं भला? इसलिए कि नई मलका का ब्याह होना होता है। उसे अभी एक अदद दूल्हा दरकार होता है। अगर नरमगस भी पुरानी मलका के साथ रवाना हो जाते तो फिर कुंवारी मलका कुंवारी ही रहती और पुराने छत्ते में एक भी कारकुन मक्खी, एक भी शहजादी जन्म ना लेती और नरमगसों की तादाद बढ़ती जाती। वो कैसे? मैंने हंसकर कहा, बड़ी हैरत अंगेज बात है शीनी कि मलका शादी से पहले भी अंडे देने के काबिल होती है और बेशतर वो अंडे देने भी लगती है, लेकिन उन अंडों से कभी कोई मादा पैदा नहीं होती। नरमगस अलबत्ता जन्म ले सकते हैं। एक शहजादी को इस दुनिया में लाने के लिए मलका का निकाह लाजमी है। शीरी ने अपने दुपट्टे को बल देते हुए कहा, रुकी टुकी यहाँ से आगे फिर बढ़ना। पहले ये बताओ कि छत्ते की मलका मलका क्यों कहलाती है? मुझे तो ये एक कैदी की तरह नजर आती है जिससे कारकुन मक्खियाँ अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेती हैं।
شیریں کا سوال سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر چند لمحے توقف کرنے کے بعد بولا، بات دراصل یوں ہے شیریں کہ اس ملکہ کا تصور ہماری ظالم جابر اور خود پسند رانیوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ خدمت گزار ہے، علم پسند اور مستقبل کی فکر کرنے والی ملکہ ہے۔ کارکن مکھیاں جو ہمیشہ مستقبل کا سوچتی رہتی ہیں، اس ملکہ کی ادنا سے ادنا خواہش پر اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیتی ہیں۔ یہ ملکہ جو دراصل ان کی ماں ہے، بڑی محترم چیز ہوتی ہے۔ یہ مکھیاں لاکھوں میں اپنی ماں کو پہچان لیتی ہیں، چاہے یہ ماں بوڑھی تباہ حال جسمانی طور پر لنگڑی لولی ہو جائے، لیکن مکھیاں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر یہ قیدی ہوتی تو یوں ہوتا بھلا؟ اس بوڑھی ملکہ کے بدلے پر وہ کسی جوان شہزادی کو اپنے چھتے میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی، اور تو اور وہ اپنی ملکہ کی طرف کبھی پیٹھ کر کے بھی کھڑی نہیں ہوتی۔ شیریں کے ماتھے پر ان گنت تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور وہ ایک ایک لفظ غور سے سن رہی تھی۔ پھر وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، سنو رکی ٹکی، پھر چھتے کی ملکہ کو ماں کہنا زیادہ مناسب ہے؟ میں تو کم از کم اسے مامتا، احترام اور قربانی کا سمبل سمجھنے لگی ہوں۔ ایک طرح سے تمہارا کہنا زیادہ درست ہے، لیکن پھر اس لفظ میں وہ عظمت، شان اور دبدبہ پیدا نہیں ہوتا جو شہد کی ملکہ میں فطرتاً پایا جاتا ہے، اور ماں اتنی قہار بھی نہیں ہوتی کہ قصداً قتل کرے۔ کم از کم ہم ماں کے تصور کو مختلف سمجھتے ہیں۔ قتل؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیریں نے پوچھا۔ ہر ملکہ کی زندگی قتل و غارت کے عزم سے شروع ہوتی ہے۔ جب بوڑھی ماں کو علم ہوتا ہے کہ اب اس کی بیٹیاں موم کے ایوان چیر کر باہر نکلنے والی ہیں، تو وہ اپنی جان کی خیر مناتی چھتے سے رخصت ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد اس چھتے میں عجیب ہلچل کا مقام ہوتا ہے۔ پہلی شہزادی اپنے لمبوترے شاہی کمرے کی مومی چھت پھاڑ کر سر نکالتی ہے۔ اس وقت اس کا جسم کسی سفید فام بوڑھے کی طرح جھریوں والا اور کانپتا ہوا سا ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت دیر تک نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس چھتے پر اس کی حکمرانی ہوگی، اور اگر کبھی اس کی کوئی دوسری بہن بغاوت پر آمادہ ہو گئی تو اسے اپنی ماں جنی کو قتل کرنا ہوگا۔ دائیا مکھیاں ہار سنگھار کرنے والی مشتائیں بڑھتی ہیں اور ملکہ کے تھکے ہارے جسم کو پل بھر میں خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اس کا جسم اتنا خوبصورت کر دیا جاتا ہے کہ کارکن مکھیاں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو شہزادیاں ایک ساتھ پیدا ہو جائیں؟ شیریں نے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ لیکن ایسے موقع بہت کم آتے ہیں۔ اگر کبھی اس طرح ہو جائے تو چھتا میدان کارزار بن جاتا ہے۔ ایک شہزادی دوسری پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ خوب جانتی ہیں کہ اس میدان میں جو ہارے گا اسے موت سے ہم آغوش ہونا پڑے گا۔ یہ شاہی خاندان اپنا ڈنگ سوائے ایک دوسرے کے کسی پر استعمال نہیں کرتا، لیکن ایسی لڑائی میں یہ ڈنگ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ دونوں بدک بدک کر بھاگتی ہیں اور پھر قریب آتی ہیں، تاوقتے کہ ایک چالاک شہزادی کا سارا زہر دوسری کے جسم میں منتقل نہ ہو جائے۔ شیریں نے کہا، اور اگر بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کو زہر آلود کر دیں تو؟ اول تو فطرت ایسا ہونے نہیں دیتی، اور بالفرض محال یوں ہو بھی جائے تو بس پھر کارکن مکھیوں کے لیے صف ماتم بچ جاتی ہے، اور وہ ان شہزادیوں کا انتظار کرنے لگتی ہیں جو ابھی تک دریچے چڑھائے اپنے شبستانوں میں خوابیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر ایک شہزادی ایک وقت میں جنم لیتی ہے۔ مومی محراب میں سے نکل کر اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں۔ اگر تو بوڑھی ملکہ کے جانے کے بعد اس چھتے کی آبادی خاصی ہو تو وہ کنواری ملکہ اپنا گروہ بنا کر نیا گھر تلاش کرنے چل نکلتی ہے۔ ایک ہی چھتے سے کئی بار دو تین رانیاں اپنا اپنا لاؤ لشکر لے کر رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ شدید سردیوں سے اس علاقے میں چھتے کم ہو جائیں اور فطرت کو ان کے بڑھانے کا خیال دامنگیر ہو۔ شیریں بولی، اور اگر وہ کنواری ملکہ گھر چھوڑ کر نہ جائے تو شیریں، یوں ہوتا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اس شہزادی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس چھتے میں اس جیسی کئی اور بھی شہزادیاں کہیں سانس لے رہی ہیں۔ وہ رقابت کی ماری سارے چھتے کی کنسوئی لیتی پھرتی ہے۔ جہاں کہیں کسی شہزادی کا سر ابھرتا دیکھ پاتی ہے وہیں اسے ختم کر ڈالتی ہے۔ جو شہزادیاں ابھی مومی چھپر کھٹ لگائے خواب خرگوش میں مبتلا ہوتی ہیں، انہیں کھود کر یہ قاتلہ ایک اور طریقے سے مارتی ہے، اپنا ڈنگ اندر داخل کرتی ہے، اور خوابیدہ شہزادی کا انجام بالخیر ہو جاتا ہے۔
ادھر اس کے رقیبوں کا خاتمہ ہوتا ہے، ادھر اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے۔ اب اس چھتے میں اس جیسی قابل احترام ہستی اور کوئی باقی نہیں رہتی۔ لیکن کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ کارکن مکھیاں اس پہلوٹھی کی شہزادی کو اپنی بہنوں کو قتل نہیں کرنے دیتی، یعنی وہی کارکن مکھیاں جو ملکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اب ملکہ چننے سے گریز کرتی ہیں۔ بالکل بالکل، بات یہ ہے شیریں کہ کئی بار کنواری ملکہ انڈے تو دینے لگتی ہے لیکن اس کا بیاہ ابھی نہیں ہوا ہوتا۔ اس صورت میں کارکن مکھیاں بڑی دور اندیشی سے کام لیتی ہیں، وہ اس کنواری ملکہ کو باقی شہزادیاں ختم نہیں کرنے دیتی۔ ادھر ملکہ اپنی بہن کے ایوان کی طرف بڑھتی ہے، ادھر پر باندھے کارکن مکھیوں کا ہجوم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہجوم خادمہ اپنی ملکہ کے خلاف کبھی سینہ سپر نہیں ہوتی، لیکن ملکہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ملکہ یوں ان مکھیوں کو اپنے منہ آتے دیکھتی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ سارا چھتا اس کے رزمیہ نغموں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ جنگ کی پکار اس قدر خوفناک ہوتی ہے کہ کارکن مکھیاں سمٹ سمٹ کر رہ جاتی ہیں اور ملکہ کو شہد کے مٹکے لنڈھانے سے نہیں روک سکتی۔ ملکہ ادھر شہد پی کر تازہ دم ہو کر پھر سے رقیب کی تلاش میں نکلتی ہے، لیکن مکھیاں آڑے آتی ہیں، پھر شہد کے ذخیروں میں غم غلط کرتی ہے اور پھر اپنی ماں جائی کا لہو چوسنے نکلتی ہے۔ اگر اس کی بہن اس وقت ایوان کے اندر یہ غصے بھری صدائیں سن پاتی ہے تو وہ بھی اندر سے ہی جوابی دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ گویا 4-5 دن کے لیے چھتا جنگ کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ پھر آخر فیصلہ کیوں کر ہوتا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، چھتا عجیب دیس ہے، یہاں ہر جیدار کو یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر ساری قوم کی بھلائی ناممکن ہے۔ ملکہ جب تک یہ نہ دکھائے کہ وہ بیاہتا ہے اور بچے جننے کے قابل ہو چکی ہے تب تک مکھیاں اسے چھتے کی سرداری نہیں سونپ دیتی۔ شیریں نے دلچسپی سے پوچھا، تو پھر اس کی شادی کیوں کر ہوتی ہے؟ بات یہ ہے شیریں، یہ نہایت دکھ بھری داستان ہے، اسے سن کر تم کیا کر لو گی؟ میں ایسی بچی نہیں ہوں رکی ٹکی، تم بیان تو کرو۔ وہ بلندیوں کا رخ کرتی ہے، میں نے پرانی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا، اڑتی چلی جاتی ہے اور ہزاروں نرمگس اس کے تعاقب میں اڑتے ہیں، لیکن یہ بدبخت عاشق راہ کی کھٹنائیوں کی تاب نہ لا کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ جس تیزی سے ملکہ فضا کی پہنائیوں کا رخ کرتی ہے ویسی تیزی ان کے بس کا روگ نہیں ہوتی۔ بالآخر ان میں سے کوئی جانباز ایسا بھی نکل آتا ہے جو ملکہ کو اپنی آغوش میں لے کر اسے اپنی بنا لیتا ہے، لیکن اس وصال کے ہوتے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے اور وہ اپنی جان و جسم کا نذرانہ ملکہ کو دے کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شیریں کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے لب کانپنے لگے اور وہ غیر شعوری طور پر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس نے فضا میں تیرتا ہوا کوئی منحوس خواب دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، بد نصیب ملکہ، بد نصیب دلہن۔ میں شیریں کے قریب ہو گیا، اس کے کرب زدہ چہرے کو دیکھ کر میں نے آہستہ سے کہا، اور اگر مکھیاں ملکہ کو پریشان نہ کریں تو وہ کبھی اپنے موم کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے، لیکن اسے ان کارکن مکھیوں کی خاطر ایک سفر اور بھی کرنا پڑتا ہے، نیا گھر بسانے کا سفر۔ شیریں نے پردہ ہٹایا اور چلتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں وہ پھولوں کو کیوں نہیں دیکھتی، اس پر آسمان کی نیلاہٹیں کیوں حرام ہو جاتی ہیں، میں جانتی ہوں رکی ٹکی وہ کیوں اپنے لیے قید پسند کرتی ہے، اس کے لیے تو موم کی گلیاں سنسان، اندھیری اور ویران ہو جاتی ہوں گی۔ تم کہتے ہو ملکہ نہایت جابر اور سنگ دل ہوتی ہے، تمہیں کیا علم کہ فطرت اس سے اس سنگ دلی کا کتنا سنگین بدلہ لیتی ہے؟ تم نہیں سمجھتے، اور ابھی کل تک میں بھی نہ سمجھتی تھی۔ شیریں جس طرح اچانک آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے چلی گئی۔ پھر میں نے اسے کھڑکی میں سے اترتی پگڈنڈی کی طرف اترتے دیکھا۔ پگڈنڈی کے ادھر ادھر درختوں میں ان گنت شگوفے کھلے تھے، زرد اور براؤن چست شلوار قمیض میں وہ ان پھولوں کے درمیان بھنورا سی اترتی جاتی تھی۔ ہمارے ابا جان ویسے آدمی ہیں جیسے عام طور پر باپ ہوا کرتے ہیں۔ میں ان کی شان میں کچھ ایسی ویسی بات کرنا نہیں چاہتا، مشکل یہ ہے کہ ابا جان کسی اور کے نقطۂ نظر پر توجہ دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنی زندگی میں اچھی خاصی دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے وہی صحیح معیار ہے۔ اگر باپ کا تجربہ بھی وراثت میں ملا کرتا
اور اس سے اس کی اولاد بھی اسی طرح لطف اٹھا سکتی تو عین ممکن ہے خرم بھائی اور ابا جان میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن مشکل تو یہی تھی کہ ان دونوں کے مطمع نظر مختلف تھے۔ ابا جان کی منزل دولت تھی اور خرم بھائی کی نظروں میں شیریں دولت حسن کا منبع۔ ابا جان نے خرم بھائی کو اس لیے تعلیم نہ دی تھی کہ وہ کہیں نوکر ہو جائیں یا ابا جان کی پناہ سے نکل کر کہیں آزادی کا سانس لیں۔ یہ پڑھائی محض اس لیے تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے حلقے میں کہہ سکیں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے برخودار، ان دنوں فائنل کے امتحان دے رہا ہے نالائق، سی ایس پی کی تیاری میں مشغول ہے بیچارہ، وغیرہ وغیرہ۔ ان فخریہ جملوں کی خاطر انہوں نے خرم بھائی کے کئی سال برباد کر دیے تھے۔ خرم بھائی جو کھانے پینے، سونے اور گپ بازی کے شوقین تھے، اچھی خاصی عمر کتابوں کی نظر کر چکے تھے۔ ابا جان کا ہمیشہ سے خیال تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ کام پر لگائیں گے، لیکن کام پر لگانے کا ان کا طریقہ کار خوب تھا۔ خرم بھائی سے کام لیتے اور ڈانٹتے جاتے۔ جو تنخواہ ان کے لیے مقرر ہوتی وہ اس لیے کبھی ادا نہ کی جاتی کیونکہ خرم بھائی کو آخر کس چیز کی ضرورت تھی؟ کھانے پینے کو گھر پر سب کچھ تھا، اماں ہمیشہ کی طرح جیب خرچ دیتی تھیں۔ پھر اگر خرم بھائی کو ابا جان بھی 500 روپے ادا کر دیتے تو ان کی نظر میں وہ خود اپنے بیٹے کو عیاش بنا ڈالتے۔ پڑھائی ختم کر لینے کے بعد کچھ عرصہ تو خرم بھائی نے ابا جان کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر بے پرواہ ہو گئے۔ ابا جان کو اب ایک اور بھی اچھا خاصا موضوع مل گیا تھا۔ وہ دوستوں کے حلقے میں نہایت تعصب بھرے فخریہ لہجے میں کہتے، ارے یہ کب کام کریں گے؟ ان کی ہڈی ہڈی میں آرام بسا ہے، انہیں اپنے گھی شکر سے کام ہے، باپ چاہے محنت کرتا کرتا مر جائے۔ دراصل یہ محنت ابا جان کیوں کرتے تھے، اس کے معنی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے تھے۔ اگر وہ یہ دولت ہمارے لیے جمع کر رہے تھے جیسا کہ وہ کہتے تھے تو اس دولت کے استعمال پر ہمارا اختیار نہ تھا۔ خرم بھائی نے سب سے پہلے ابا جان کے ساتھ کام کیا، لیکن جب یہ سانجھا پنپ نہ سکا تو وہ بد دلی سے نوکری کی تلاش کرنے لگے۔ جس ناز و نام میں وہ پلے تھے اس کے حساب سے کوئی نوکری ان کے معیار پر نہ اترتی تھی۔ ابا جان اپنی جگہ مسکراتے کہ بالآخر میری محنت ٹھکانے لگی، جو لڑکوں کو باہر کی ہوا راس نہیں آ رہی۔ اور جب خرم بھائی کسی کام جوگے نہ رہے تو ابا میاں اماں کو تانے دینے لگے کہ کیسی اولاد ہے تمہاری، صبح شام پڑی کھاٹ توڑتی ہے۔ خرم بھائی شیریں سے محبت کر بیٹھے تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ ٹھیکیدار صاحب کے ہاں دولت کی کمی نہ تھی، لیکن انہوں نے ایک عمر افسروں کے جوتے چاٹنے میں صرف کی تھی، اور ان کی نظر میں افسر بڑی چیز تھے۔ جو عزت وہ چک سے باہر بیٹھ کر گنواتے تھے اور جیسا جیسا انہیں دفتروں کے باہر انتظار کرنا پڑتا تھا اس کی تلافی اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ شیریں کا شوہر کوئی افسر ڈھونڈا جاتا، چپراسی فائلیں اٹھائے پنجوں کے بل اندر داخل ہوتا، وہ منہ میں پائپ دیے اسٹینوں کو خط لکھواتا، ٹانگ پر ٹانگ دھرے گھومنے والی کرسی کبھی ادھر گھماتا کبھی ادھر، روپے پیسے یا تنخواہ کی فکر نہ کرتا، جتنی رقم چاہتا ٹھیکیدار صاحب سے منگوا بھیجتا، ملتی لیکن ہوتا افسر۔ دوسری طرف ابا جان تھے جن کے نزدیک ہر طرح کی خوشی دولت کے ترازو میں تلتی تھی۔ ایک ٹھیکیدار صاحب تھے کہ جن کی ساری مسرتیں اونچے عہدے کے ساتھ وابستہ تھیں۔ دونوں کے اپنے معیار تھے اور دونوں نظریوں کے درمیان خرم بھائی کا مکھن ایسا لطیف اور بے داغ وجود تھا، بے ضرر لیکن بیکار۔ اسماعیل چینی دانی عجب ڈیم فول قسم کا آدمی تھا۔ میں اس کا خط پرزے پرزے کر کے کھڑکی سے باہر پھینک رہا تھا کہ مجھے ٹھیکیدار صاحب کے گھر سے آنے والی پگڈنڈی پر شیریں چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ رنگین تتلی کے سے رنگ اس کے لباس میں بکھرے ہوئے تھے اور وہ ارد گرد کے درختوں کی چھوٹی چھوٹی پتیاں توڑتی چڑھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے فضا میں ہاتھ ہلا کر بڑی خوش خلقی سے کہا، روکی ٹکی عذرا گھر پر ہے کہ نہیں؟ میں نے بھی چلا کر جواب دیا، نہیں، لیکن کوئی موجود ضرور ہے۔ شیریں سیب کے شگوفے فضا میں اچھالتی چلتی آ رہی تھی، اس کے کانوں میں پڑی ہوئی موتیوں بھری بالیاں جھول رہی تھیں۔ اس بے پرواہ، خوش مزاج، ہنس مکھ لڑکی کے انجام سے مجھے یوں ہی گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ میری کھڑکی کے عین نیچے پہنچ گئی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر شہد کا چھتا اپنی مصروفیت سے بھنک رہا تھا۔ وہ ادھر اشارہ کر کے بولی، پھر اسی کے مطالعے میں غرق ہو؟ نہیں، فی الحال تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا اور چینی دانی پر برس رہا تھا۔ اچھا وہی چینی دانی جو شہد کی مکھیاں پالتا ہے؟ سر اٹھا کر اس نے پوچھا۔
وہ گدھا تو اپنا وجود نہیں پال سکتا، یہ امرت بنانے والی مخلوق اس سے کیا پلتی ہوگی۔ اسی اثناء میں میرے کمرے میں عذرا داخل ہوئی۔ چونکہ شیریں میری کھڑکی سے 10-20 فٹ نیچے کھڑی تھی، اس لیے عذرا اسے دیکھ نہ سکی۔ وہ دروازے میں پہنچتے ہی بولی، روکی ٹوکی، غضب ہو گیا، غضب، وہ خرم بھائی اور ابا جان کی جنگ ہو گئی۔ ہیں؟ خرم بھائی کہتے تھے کہ ابا انہیں میاں اصغر علی کی طرف سے فارسی رکا لکھ دیں تاکہ انہیں فرینک اینڈ سنز کی فرم میں کام مل جائے، لیکن ابا جان نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ ابھی کل ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ چلو تم کوئی نوکری ہی اٹھا لو، میں مانے نہ ہوں گا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ عذرا جواب میں اتنی بڑی بات کہہ دے گی تو میں کبھی نہ پوچھتا، لیکن میرے سمجھنے سے پہلے عذرا نے کہا، وجہ یہ ہے کہ خرم بھائی کہتے ہیں کہ شیریں کی خاطر وہ نوکری اٹھانا چاہتے ہیں۔ بھلا ابا جی کب مان سکتے ہیں روکی ٹوکی؟ میں نے جلدی سے عذرا کو کندھے سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ عذرا پہلے تو چونکی، لیکن جب میں اسے اپنی حرکت کی وجہ بتانے لگا تو گھبرا کر کہنے لگی، اب کیا ہوگا؟ میں بھلا شیریں سے کیوں کر آنکھیں چار کر سکوں گی؟ ہم پریشانی کے عالم میں کھڑے برآمدے میں باتیں کر رہے تھے کہ خرم بھائی بڑی تیزی سے ہمارے پاس سے گزرے۔ عذرا نے دبی زبان میں آواز دی، بھائی جان۔ وہ نہ رکے تو میں نے کہا، خرم بھائی۔ وہ لمحہ بھر کو رکے اور بولے، ابھی واپس آ کر تم سے بات کروں گا روکی ٹوکی، مجھے ذرا جلدی ہے۔ یہ کہہ کر خرم بھائی برآمدے سے اتر گئے۔ مری کے گھر میں میرا کمرہ کوٹھی کے پچھواڑے تھا اور ٹھیکیدار صاحب کے گھر کو عین میری کھڑکی کے نیچے سے راستہ جاتا تھا۔ خرم بھائی ضرور اس راہ سے گئے ہوں گے اور انہوں نے شیریں کو عین میری کھڑکی کے تلے کھڑے پایا ہوگا۔ جب میں اور عذرا باتیں ختم کر چکے اور میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ بولی، خرم بھائی شاید شیریں کے ہاں گئے ہوں گے۔ ہاں، میں بھی چلتی ہوں شیریں کی طرف۔ وہ بولی، بے وقوف مت بنو عذرا، پتہ نہیں یہ ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، تم مداخلت نہ کرو۔ اس حد تک؟ عذرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، اس حد تک۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ شیریں اور خرم بھائی ضرور جا چکے ہوں گے، لیکن جب میں کھڑکی سے چند قدم دور گیا تو خرم بھائی کی آواز آئی، شیریں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں ابا جان کا کہا مانوں تو تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، لیکن میرے پاس نہ افسری ہوگی نہ پوزیشن۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کروں اور لاہور چلا جاؤں تو عین ممکن ہے کہ نوکری مل جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ افسری نہ ملے اور میں تمہارے ابا جی کی نظروں میں اور بھی قابل اعتراض ٹھہروں۔ شیریں متذبذب لہجے میں بولی، بھلا میں کیا فیصلہ کر سکتی ہوں؟ کچھ ایسا کیجیے کہ آپ کے ابا جان اور میرے ابی دونوں مان جائیں۔ یعنی؟ میں وہ طریقہ کار سمجھا نہیں۔ خرم بھائی نے طنز سے پوچھا۔ وہ طریقہ کار تو میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ ایسی صورت بن جائے کہ دونوں خوش ہو جائیں۔ خرم بھائی نے لمبی سانس بھری اور فلسفیانہ انداز میں بولے، پھر تم محبت کی روایت سے ناواقف ہو شیریں۔ زرخیزی اور مناسب آب و ہوا میں محبت کا پودا کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ ابھی شاید خرم اپنی تقریر جاری رکھتے، لیکن میں نے شیریں کو کہتے سنا، شاید کوئی آ رہا ہے، اب میں چلتی ہوں، شام کو آؤں گی اگر ہو سکا تو۔ پھر اترائی میں جانے والی پگڈنڈی پر بھاگتی ہوئی ایک رنگین تتلی غائب ہو گئی۔ اس کے تعاقب میں ایک لمبا چوڑا بھنورا بڑھا، لیکن شگوفوں میں کھوئی ہوئی تتلی کا سراغ نہ پا کر لوٹ آیا۔ اسماعیل چینی دانی میں بس خدا نے ایک ہی خوبی دی ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کہنا خوب جانتا ہے۔ اس کے نزدیک شہد کی مکھیاں تھیں، ان کی تعداد 80-90 ہزار کے لگ بھگ ہو جائے تو 60 ہزار اڑ جاتی ہیں۔ ان کی ملکہ کی عادتیں مندرجہ ذیل تھیں اور ان کے نرمگس یوں زندگی بسر کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مکھیوں کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ چینی دانی کا اس مرتبہ نہایت طویل خط آیا تھا۔ میرے تمام سوالات کا صحیح جواب درج تھا، لیکن بیان اس قدر مردہ اور بے تعلق تھا کہ میرا جی جل گیا۔ اس کے نزدیک مکھیوں کے نہ تو کوئی جذبات تھے اور نہ ہی ان کی زندگی کو ہماری زندگی سے کچھ تعلق تھا۔ وہ چونکہ چالاکی سے ان کا شہد نکالنے میں کامیاب ہوتا تھا، اس لیے وہ مکھیاں اس کے نزدیک ایک ذریعے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ جب وہ ہزاروں پھولوں کا رس نچوڑ کر شہد تیار کر لیتی ہیں اور جب ان کی محنت سے چھتا لد جاتا ہے تو اسماعیل چینی دانی دھوئیں کے مرغولے چھوڑ کر شہد ہتھیا لیتا ہے۔ چینی دانی جاہل، اس کو یہ علم نہیں کہ مکھیاں دھوئیں سے ڈرتی نہیں ہیں، وہ اس سے اس لیے گھبراتی ہیں کہ وہ فطرت کی غلام ہیں اور انہیں یہ اندھیرا فطرت کا عذاب لگتا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے ان کے لیے کوچ کا نکارہ بجا دیا ہے، اور ان کے لیے یہ اندھیرا اس لیے بنا ہے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں۔ جس شام ہمیں مری چھوڑنا تھا، اسی صبح جب میں اٹھا تو اخروٹ کے درخت پر شہد کی مکھیاں عجیب مسرت سے بھنبھنا رہی تھیں۔
درختوں کی پتیوں پر ننھی اوس ابھی خوابیدہ تھی اور اس میں سورج کی کرنوں نے ابھی ابھی بسیرا کیا تھا، لیکن چھتے پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ کارکن مکھیاں آ جا رہی تھیں، ہر ایک ملکہ کے لیے ایک خاص پیام لا رہی تھی۔ کوئی آ کر کہتی تھی، حضور میں نے ایک بڑی اچھی جگہ تجویز کی ہے، ایک پرانے چنار کے درخت میں اونچی سی کوہ میں چل کر بسیرا کریں، نہ آندھی کا ڈر، نہ بارش بجلی کا خطرہ۔ دوسری کارکن مکھی کہیں سے تھکی تھکائی آ کر بیان کرتی ہے، جناب یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر جنگلی پھولوں نے آگ لگا رکھی ہے، ہر طرف گل لالہ اور گلاب کے پھولوں کا انبار ہے، ہمیں زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے گی، آپ وہیں چل کر سنگ بنیاد رکھ دیں۔ تیسری مخبر مکھی مسرت سے آ کر مجدہ سناتی، ملکہ عالیہ جگہ تو ایسی ڈھونڈی ہے کہ ایک بار حضور بھی دیکھ کر پسند فرمائیں گی۔ انسان نے وہ کھنڈر چھوڑ رکھا ہے، ہر طرح کی فراغت وہاں نصیب ہے، کھجور کے درخت قریب ہیں، باذوق دیہاتی پاس رہتے ہیں، خوب پھل پھول لگا رکھے ہیں، آنے والے بچوں کے لیے ذخیرہ جمع کرنے میں ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی۔ اخروٹ کے درخت پر مکھیوں کا چھتا کوچ کے نکاروں سے گونج رہا تھا۔ میں نے اسماعیل چینی دانی کا خط پرزے پرزے کر دیا، اس کے ٹکڑے کھڑکی میں سے اڑائے اور پھر اپنی میز پر بیٹھ کر اسے خط لکھنے لگا۔ پیارے چینی دانی، تمہارا خط ملا، انتہا کی مایوسی ہوئی، بار بار سوچتا ہوں کہ کاش تم نے مجھے وہ خط نہ لکھا ہوتا، ایسی بے سود اور رائے گاہ محنت میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم لارنس باغ میں محض شہد اکٹھا کرنے پر معمور ہو تو تمہیں ان کے متعلق خط نہ لکھتا، تم تو بس منہ پر نقاب لے کر دھوئیں کے مرغولے چھوڑ کر ان کا اثاثہ لوٹنے والے ہو۔ میرے سامنے اس وقت ایک چھتا لٹک رہا ہے، میں نہیں جانتا اس میں کتنے ہزار مکھیاں اڑ جائیں گی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت فطرت کا ایک عظیم کرشمہ ننھے ننھے پروں پر ابھر رہا ہے، لہر در لہر، غول در غول ان کی ٹکڑیاں فضا کی پہنائیوں میں اڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کی فوج مستقبل کے لیے ایک ایسے مرکز کی طرف روانہ ہے جس کا کوئی دھندلا سا نقطہ بھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں لاہور واپس چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابا جان نے یہاں جنگلات خریدے، پھر کھڑے کھڑے ان کا سودا چکایا اور 2 لاکھ کا نفع کما لیا۔ لیکن یہ ساری دولت کس کے لیے ہے؟ میں ان سے پوچھنے کی جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن تم سے پوچھتا ہوں کہ آخر انہیں اتنا سارا شہد کیوں چاہیے؟ یہاں سے اتنی جلدی کوچ کرنے کی وجہ میں تمہیں ملنے پر بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ وجہ مکھیوں کے کوچ سے ہی کچھ ایسی مختلف نہیں، فقط اس میں وہ عظمت پیدا نہیں ہو سکی جو ان ننھی جانوں کا خاصہ ہے۔ خدا را اپنی املا کی خیر مناؤ، آلو کو عین سے لکھنا انتہائی حماقت ہے۔ نذیر بھگیلے اور سید مہاراج کو سلام قسمہ پرسی۔ اگر اس بار فلم دیکھنے چلیں گے تو ٹکٹ تمہیں خریدنا ہوگا۔ میں یہ اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ تم پہلے سے ہی کوئی بندوبست کر سکو۔ باقی یہاں ہر طرح سے خیریت ہے اور تمہاری خیریت خدائے ذوالجلال سے نیک نہیں چاہتا۔ تمہارا رکی ٹکی۔ شاید میں اس سے بھی لمبا خط لکھتا، لیکن عذرا اپنے بازوؤں میں ڈھیر سارے کپڑے لیے وارد ہو گئی اور بولی، رکی ٹکی، اگر تمہارے ٹرنک میں کچھ جگہ ہو تو یہ کپڑے رکھ لو، میں لاہور چل کر تم سے لے لوں گی۔ دوپہر کو مجھے ابا جان نے طلب فرمایا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بڑے شاہانہ طریقے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے تشریف فرما تھے۔ میں ایک معمولی کلرک کی حیثیت سے ان کے حضور داخل ہوا۔ خرم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر جواب دیا، جی وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، میں نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا۔ تو جی پھر وہ کہیں سیر کو نکل گئے ہوں گے۔ خوب خوب، یہ سیر کا اچھا وقت نکالا ہے صاحبزادے نے۔ یہاں سے رخصت ہونے میں فقط چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور نواب صاحب کو سیر کی سوجھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آخر یہ ناہنجار سوچتا کیا ہے؟ میں نے تمہیں کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ میرے منہ آ جاؤ؟ حرام زادہ سوچتا ہوگا کہ یہاں رہ جائے گا تو میں اس کے لیے کچھ انتظام کر جاؤں گا، لیکن کان کھول کر سن لو، جو میرے ساتھ رہے گا صرف وہی مجھ سے اور میری دولت سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ میں ویسا بے وقوف باپ نہیں ہوں جو بچوں کو خود عیاشی کی طرف مائل کر کے ان کا مستقبل تباہ کیا کرتا ہے۔ ابا جان کی عادت ہے کہ غصے کے عالم میں جو بھی نظر آئے اسے ہی جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ خرم بھائی کے مطالعے میں انہوں نے ہمیشہ یہی رعایت برتی کہ انہیں جو کچھ کہنا ہو تو مجھے بلا کر سرزنش کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نظریں جھکائے بوٹ سے دری کریدتا ہوا سامنے کھڑا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، اگر خرم کا یہ خیال ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کسی نکھٹو اور کاہل فلسفی کو اپنی بیٹی سے سپرد کر دیں گے تو یہ خیال خام ہے۔
خرم کی جو بھی عزت ہے وہ میرے وجود سے ہے. جہاں بھی اس کی شادی ہوگی میری وجہ سے ہوگی. جی؟ وہ کڑک کر بولے. اور تم بھی کان کھول کر سن لو. لڑکی کا تعاقب کرنا ذلیل کمینوں کا کام ہے. تم جانوروں کی دنیا میں رہتے ہو, کہیں ان سے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ سیکھ لینا. جی میں تو آئی کہ کہوں, ابا جان ہم جانوروں سے کچھ سیکھ سکتے تو کیا اس گفتگو کی نوبت آتی, لیکن میں نے اور بھی سر جھکا کر کہا جی. ابا جان میری جی حضوری پر اور بھی تل ملائے اور بولے, یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو, کہیں جا کر اسے ڈھونڈ کے لاؤ, سنا؟ میں کمرے سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال چکر لگا رہا تھا کہ آخر ابا جان خرم بھائی کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں. بھلا وہ لوہے کو مقناطیس سے کیوں کر علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے مکان سے بھی ایک گھرانے کو اڑنا تھا, لیکن یہاں کی ملکہ مصر تھی کہ نکھٹو کو ساتھ ہی لے کر جائے گی. ابا جان کے حکم کے بموجب میں خرم بھائی کی تلاش میں نکلا. سب سے پہلے میں نے ان کے کمرے کا رخ کیا. دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. میں نے دھکیلا تو سامنے گندے کاغذوں کی ٹوکری کو دھکا لگا. سارے میں کاغذ اور چند ایک کاپیاں بکھر گئیں. خرم بھائی ازل سے ایسے ہیں کہ ایک لمحے میں گھر کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں. ایک نشست میں کمرے کو چڑیا گھر, دھوبی گھاٹ, باورچی خانہ اور لائبریری سبھی کچھ بنا ڈالتے ہیں. میں آگے بڑھ جاتا. اگر ایک سرخ ڈائری پر مجھے اپنا نام لکھا ہوا نظر نہ آتا. اوپر تو میرا نام لکھا تھا, لیکن اندر رقم تھا 22 اپریل. کیسی عجیب و غریب رت ہے شیریں. آج کا سارا دن میں نے رکی ٹکی کے ساتھ گزارا. کاش میں یہ وقت کسی طرح تمہاری صحبت میں گزار دیتا. لیکن کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. اس کے بعد کچھ اور صفحے ایسے تھے جن میں جا بجا میرا نام لکھا ہوا تھا. مجھے یوں خرم بھائی کے تخلیے میں جھانکتے ہوئے شرم تو آتی تھی, لیکن میں رہ نہ سکا. ابا جان کا نادر شاہی حکم میرے ذہن سے نکل گیا اور میں لال کاپی کھسکا کر اپنے کمرے میں آ گیا. سفید مخملی کاغذ پر سب سیاہی سے لکھی ہوئی ڈائری کے یہ اوراق کیسی کیسی باتیں سنائیں گے. مجھے اس کا وہم و گمان تک نہ تھا. مونٹ کلیئر بانو قدسیہ. اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچی. اسے آپ کے لیے پڑھا محمد عاطف نے. اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر 290261 پر سائمہ سے بات کریں. شکریہ.